نہانے کے بعد یہ کام کر لیں، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت اور طاقت کا راز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے واسطے نہانے کے بعد یہ کام کیا کرو، صحت اچھی رہے گی۔ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کیا عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان تندرست زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ انسان کو روزانہ لازمی نہانا چاہیے۔ طویل بحث چلی آ رہی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا گرم پانی سے نہانا۔ اب سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد دونوں طریقوں سے نہانے کے حیران کن فوائد بیان کر دیے ہیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ گرم پانی میں نہانے سے انسان کے جسم میں کیلوریز جلتی ہیں اور اس سے موٹاپے سے نجات ملتی ہے، جبکہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے انسان کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ہم بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نہا کر باہر آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، نہانے کے بعد ننگے سر باہر نہ آیا کرو، سر کو صحیح طریقے سے ڈھانپ لیا کرو، کیونکہ ننگے سر باہر آنے سے انسانی دماغ پر بڑا اثر ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ بنتا ہے۔ غسل سے پہلے کھانا مت کھایا کرو۔ اسی طرح حضرت علی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ غسل سے پہلے کھانا مت کھایا کرو، کیونکہ عام پانی سے ہاتھ اور پاؤں دھو کر غسل خانے سے باہر نکلا کرو۔ اللہ کے کرم سے تم سینکڑوں بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے سینکڑوں بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری روزمرہ کی عادات میں سے ایک عادت کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ اس عادت کو ٹھیک کر لیں تو آپ سینکڑوں بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے ایسے مسائل پوچھنے سے کتراتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک اور بھی بات سنی ہوگی کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی معلومات کے متعلق پوچھنا چاہیے، ورنہ غلطی پر غلطی ہوتی رہے گی اور گناہ لازم ہوگا۔ اس لیے غسل کے متعلق لکھا گیا ہے کہ غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا لازمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن غسل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح جو شخص میت کو نہلاتے ہیں ان کے لیے غسل لازمی ہے۔ احرام باندھتے وقت غسل کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب میں پانی میں فضول خرچی کے لیے منع فرمایا ہے۔ غسل کے لیے تقریباً 4 کلو پانی کا کافی ہونا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، برہ نہ ہو کر پانی میں داخل نہ ہو۔ آج کل کے دور میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے بڑے بڑے سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں جن میں لوگ برہ نہ ہو کر داخل ہوتے ہیں۔ نہاتے وقت پردہ کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بیری کے پتوں اور پانی سے نہانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بات کی گئی ہے کہ اگر عورت کے بال مضبوطی سے بندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں۔ اسی طرح نہانے سے پہلے جس برتن میں آپ نے پانی ڈالا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ بایاں پاؤں ہرگز پانی میں نہ ڈالیں۔ پانی دائیں ہاتھ سے لیں، پھر دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ اور نجاست کو دور کریں،
پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر 2-3 مرتبہ خوب رگڑیں اور پھر اسے دھو لیں۔ پھر اسی طرح وضو کر کے جس طرح صلاۃ کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، گلے اور ناک میں ایک چلو سے ڈالیں، 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں اور 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کونیوں تک دھوئیں، پھر انگلیاں پانی سے تر کر کے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرے جہاں تک کہ سر کی جلد تر ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ وہ تر ہو گئی ہے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے، پانی تمام بدن پر بہائے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھوئے انگلیوں کی خلال کے ساتھ، پہلے دائیں پھر بائیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہوئی تو غسل نہ ہوگا۔ مثلاً نمبر 1، منہ بھر کر کلی کرنا کہ ہونٹوں سے حلق کی جڑ تک، داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا تاکہ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے وہاں تک پانی جا سکے۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہے۔ تمام ظاہری بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں تک کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر، رونگٹے پر پانی بہنا۔ اسی طرح غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں چاہے نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کر کے پھر نماز کی طرح وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چونکی وغیرہ پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لیں، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی کو چوپڑیں، خصوصاً سردیوں کے وقت۔ پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر سر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ، پھر چاہے غسل سے الگ ہو جائے۔ پھر وضو کرنے پر جو پاؤں نہیں دھوئے تھے وہ اب دھو لیں اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہوں، تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور نہانے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ بے پردگی نہ ہو، ایسی جگہ نہائیں جہاں کوئی نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک بدن کو چھپانا ضروری ہے، کسی قسم کا کلام نہ کریں۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ عام طور پر غسل خانے میں آواز دینے پر جواب دیتے ہیں یا گنگناتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ عورتوں کا بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیں۔ اور تیسرے نمبر پر سوال یہ آتا ہے کہ غسل کے لیے پانی کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے کچھ غسل یا وضو میں پانی کی مقدار مقرر نہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ بالکل غلط ہے۔ اس بات کا اندازہ انسان اپنی عقل فہم سے لگا سکتا ہے کہ کچھ لوگ لمبے چوڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کا بدن زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، کچھ کے سر کے بال لمبے ہوتے ہیں، اس میں پانی کی مقدار کو تعین کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 پر جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلاً جس پر نہانا فرض ہو جاتا ہے اسے جنابت کہتے ہیں، اور جس کے سبب نہانا فرض ہو، جس سبب سے نہانا فرض ہوا ہے اسے جنابت کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دریا یا تالاب میں نہانا ممنوع ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں نہایا جائے تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے غسل کی سب سنت ادا ہو گئی، اور بہتے پانی کے بارے میں حکم ہے۔ اور تالاب اور حوض وغیرہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہائے تو بدن کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے 3 بار دھونے کی سنت ادا کی جائے۔ یہی حالات وضو کے ہیں، یعنی بہتے پانی میں تھوڑی دیر اس غرض کو رکھے جو ٹھہرے ہوئے پانی میں 3 بار حرکت دے اور جگہ بدلیں۔ 6 نمبر پر ہے جنب، اور جنابت کسے کہتے ہیں؟ جس شخص پر طہارت فرض ہو اسے جنب کہتے ہیں، اور جس اسباب کی وجہ سے نہانا فرض ہوتا ہے انہیں جنابت کہتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو ہیں جنب اگر نہانے میں دیر لگائے تو گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جس پر غسل فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں جنب ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب اسے فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر نہ کرے ورنہ گناہ گار ہوگا۔ 8ویں نمبر پر ہے جس بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
جس پر چند غسل فرض ہے اسے چاہیے کہ سب کی نیت ایک ہی دفعہ کر لیں اور غسل کرے تو اس کے تمام غسل ادا ہو جائیں گے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ غسل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض، دوسرا سنت اور تیسرا مستحب۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض کرنے والی چیزیں کئی ہیں جن کا حال ہم کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ غسل میت کی بات کرتے ہیں، یعنی غسل میت کا فرض ہے یا سنت ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ مسلمان میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا تو سب کے سر سے اتر گیا اور کسی نے نہ نہلایا تو سب پر گناہ ہوگا۔ غسل میں کون کون سی صورتیں ہیں؟ غسل سنت 5 قسم کی ہیں: جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے، یا حج یا عمرہ کے لیے۔ اب آتے ہیں اپنے 13ویں سوال کی طرف کہ غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ غسل مستحب بہت سے ہیں، جن میں سے چند غسل ہم آپ کو جہاں پر بتائیں گے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب رات کہتے ہیں، غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پر آتا ہے 8ویں ذوالحج کا دن گزار کر جو رات آتی ہے اس میں غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے سورج یا چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پر آتا ہے مجلس میلاد شریف اور دیگر ایسی جگہیں یا مجالس میں جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ نئے کپڑے پہننے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ خوب تاریکی یا سخت آندھی کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ جب بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے تب اسے غسل کرنا مستحب ہے۔